السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. 8ویں جماعت کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الاول، سورۃ الانفال، رکوع نمبر 3، آیات ہیں 23، 24 اور 25. ان آیات کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو اہم ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں ان آیات میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 11. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. آیات قرآنیہ کی روشنی میں ان اہم ٹاپکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان آیات میں ڈسکس کیے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سبق کے متعلق اہم نکات. آج کے اس لیکچر میں آیات کا ترجمہ ہوگا، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی ہوں گے، اینڈ دین کفار اور منافقین کا حکم الہی سننے کے باوجود منہ پھیر کر بھاگ جانا، اس بارے میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے کا حکم جو اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے اس پر بات کریں گے. اس کے بعد ہے اللہ کا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہونا، رکاوٹ بننا. تو اس رکاوٹ کے بارے میں، اس حائل ہونے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، کیسے حائل ہوتا ہے، ہم اس پر ڈسکس کریں گے. لاسٹ پوائنٹ، اس فتنے سے، یعنی ایک ایسا فتنہ کہ جس سے ڈرنے کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے، کہ اس فتنے سے ڈرنے کا حکم جو صرف گناہ گاروں پر واقع نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا، کیا وجہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. آئیے آیات قرآنیہ کی روشنی میں ان تمام احکامات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیات کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. رائٹ سائڈ پہ آپ باکس پہ دیکھ سکتے ہیں، پہلا لفظ ہے ولو، اس کا مطلب ہے اور اگر. فیہم، ان میں، کن میں؟ بیٹا ان کفار کے دل میں. خیرن، بھلائی، نیکی. پہلے باکس میں یہ 3 لفظ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. دوسرے باکس میں دیکھیے گا، سب سے پہلا لفظ ہے اسمعہم، تو انہیں سنوا دیتا، تو انہیں سنوا دیتا. لتولوا، تو وہ پھر جاتے. وہ کیا ہو جاتے؟ پھر جاتے. موردون، روگردانی کرنے والے. روگردانی کا لفظ بیٹا آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، ایک لیکچر میں ہم نے روگردانی کے لفظ پر تفصیل کے ساتھ بات کی. یہاں پر مختصراً بتائیں گے کہ روگردانی چہرہ پھیرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آئیے اس کی تفصیل کو ذرا سمجھتے ہیں. بیٹا یہاں پر سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفار نے جو آنے والے وقت میں
جو کچھ کرنا تھا. غزوہ بدر کی طرف اپنے ذہن کو لے جائیں. غزوہ بدر میں چونکہ یہ سورۃ الانفال یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو کفار کے جو اعمال ہیں اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ آج کے بعد انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان میں نیکی والی بات دیکھتا، یعنی کہ اگر اللہ یہ دیکھ لیتا کہ ان میں کچھ نیکی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اچھے کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یا یہ اچھی بات کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اللہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. لیکن بچوں، توفیق سے مراد یہاں پر ہم نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ توفیق ہے کیا. توفیق اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی عمل آپ سر انجام دیتے ہیں. مثلا آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے، آپ خود بھی موجود ہیں، جائے نماز بھی موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا، آپ کا ارادہ ہے، پانی بھی موجود ہے، وضو کر سکتے ہیں، طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کے معنی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ہیں بھی فری، آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے. تو بچوں، توفیق آپ کو مل چکی ہے. اب آپ اگر یہاں پر کام نہیں کرتے تو اس میں آپ کے ارادے کا قصور ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، چونکہ اس لیے آپ نے وہ کام نہیں کیا. ان کفار کا دراصل ارادہ ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو سننے کی صلاحیت توفیق دے بھی دیں تو ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں، یعنی ان میں وہ کوالٹی ہی نہیں کہ ان کو اگر ہر چیز پراپر پرووائڈ کر بھی دی جائے، یہ پھر بھی کیا کریں گے؟ یہ ہمارا حکم نہیں سنیں گے، بلکہ منہ پھیر کر یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ نے اپنے علم کا بھی اظہار کیا کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں. اگر ہم ان کو سننے کی صلاحیت دے بھی دیں، توفیق دے بھی دیں، اس کے باوجود یہ نہیں سنیں گے، یہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ توفیق نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے. جب ارادہ ہی نہیں ہے کسی کام کا تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. رائٹ؟ دیکھیں، فرض کریں، اس کی ایک اور مثال میں اس طرح بھی دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس اسلامیات کی بک بھی موجود ہے. اچھا، لائٹ بھی موجود ہے جس میں اس نے دیکھ کر پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی عطا کی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی عطا کیا ہے. اچھا، جس سے وہ میمورائز کرے گا، اس کو یاد کرے گا، اپنے پاس محفوظ کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم، پینسل، دوات، ہر چیز، اور پیرنٹس نے اس کو ایک اچھا روم بھی مہیا کیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتا، ہر چیز کی اویلیبلٹی ہونے کے باوجود وہ نہیں پڑھتا. تو اس میں بچوں کس کا قصور ہے؟ توفیق موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، آل کائنڈز آف ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، مگر ارادہ جو نہیں ہے. رائٹ؟ ارادہ ہی نہیں ہے. تو ارادہ نہ ہو تو پھر آپ کیسے پڑھ سکیں گے؟ تو یہ بیٹا یہاں پر ان کے ارادے کے بارے میں بتایا کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے سننے کا. اگر ہم ان کو سننے کی توفیق دے بھی دیں تو پھر بھی یہ سننے کے باوجود کیا کریں گے؟ یہ منہ پھیر لیں گے اللہ کے کلام سے اور وہ بھاگ جائیں گے. آئیے با محاورہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 23 کا با محاورہ ترجمہ: اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آیت نمبر 23 کا با محاورہ ترجمہ. ہم نے اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے بیان کی. میں امید کرتا ہوں آپ بالکل سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں. جی، آیت نمبر 24:
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ رائٹ سائڈ پہ باکس میں دیکھیے گا، سب سے پہلا لفظ ہے باکس میں استجیبو، اس کا مطلب ہے پکار کا جواب دو، یعنی جب تمہیں پکارا جائے تو تم اس کا رپلائی دو، اپنے ہونے کا ثبوت دو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم جواب دو، تم آنسر کرو کہ جی ہم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال و جان، عزت و عطرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، ہم حاضر ہیں۔ اذا، جب، دعاکم، تمہیں پکاریں، تھرڈ ورڈ دعاکم، تمہیں پکاریں، یحییکم، تمہیں زندہ کرتا ہے، سیکنڈ باکس، یحول، حائل ہوتا ہے، المرء، آدمی کے، المرء، آدمی، نیکسٹ تھرڈ ورڈ ہے بین، درمیان، مابین، تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے، رائٹ؟ اچھا، اب یہاں پر آپ ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نا ایمان والوں کو حکم دیا، یہاں پر نا دو قسم کی ہم ایکسپلینیشن کریں گے تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں اس آیت کے بارے میں، تو ہم جو دو ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہم دو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی آپ ذرا سمجھیے گا، یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم کیا دو؟ تم جواب دو، ان کو اپنے ہونے کا ثبوت دو اور کہو کہ ہم حاضر ہیں، مطلب یعنی حکم کو مانو اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ لما یحییکم، یہ جو لفظ ہے نا لما یحییکم، یعنی جب وہ تمہیں بلائیں ایسے کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر نا دو قسم کی ایکسپلینیشن، ایک تو یہ ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر نا جہاد مراد ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جہاد کے لیے بلائیں تو تم جواب دو کہ ہاں ہم جہاد کے لیے حاضر ہیں، اللہ کی راہ میں ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ لما یحییکم، یعنی ایسے کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے سن رکھا ہے کہ شہید جو ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں ہے نا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شہید زندہ ہیں، یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جانے والا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اچھا، ایک تو تفسیر بچو یہ ہے، دوسری اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جب بلائیں تو وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، جیسے اذان ہوتی ہے، یہ اللہ کا بلاوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، حج کے لیے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی بھی حکم مراد ہو سکتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جس میں تمہیں بلایا جا رہا ہے کسی کام کے لیے کہ تم یہ کام کرو، تو مطلقاً بھی یہ حکم لاگو ہوگا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا آنسر کرو کہ ہاں یا اللہ ہم اس کام کے لیے حاضر ہیں جس کا تو نے حکم دیا ہے، وللرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے لیے حکم دیا ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں تک بیٹا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اب یہاں پر کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، فرمایا کہ یہ بھی جان لو، یہ جان رکھو کہ اللہ حائل ہوتا ہے، بینا، مابین، درمیان، آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہوتا ہے۔
بچوں اس میں بھی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے یہاں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کیسے حائل ہوتا ہے نا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ کو نا اندر سے آواز آتی ہے، ضمیر کی آواز، آپ کو ایک اندر سے، انسان کے اندر اس کی روح اس کو ایک آواز دیتی ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ غلط ہے۔ مثلا آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں، آپ کو اندر سے ایک آواز ضرور آئے گی کہ بھئی یہ جو تم بات بولنے لگے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ تم بول رہے ہو یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اور تو کسی کو نہیں پتا مگر تمہیں اور تمہارے رب کو تو پتا ہے نا کہ تم جھوٹ بولنے لگے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ جو آواز ہے نا جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یا اور کوئی انسان چوری کرنے لگا ہے، اس کو اندر سے آواز ہے بھئی یہ چوری تم نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یا کسی کی چگلی کرنے لگے ہیں، غیبت کرنے لگے ہیں، یا کوئی اور برا فعل کرنے لگے ہیں یا برا کام کرنے لگے ہیں، تو جو آپ کو اندر سے جو آواز آتی ہے بچوں، یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی طرف سے اس فرشتے کی آواز ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ آپ کو خبردار کرتا ہے اللہ کی آواز کے طور پر۔ یہ دراصل اللہ آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان حائل ہو رہا ہے، اور آپ کو یعنی رکاوٹ بن رہا ہے یہاں پر، اور آپ کو اس برے کام سے اللہ بچانا چاہتا ہے، رائٹ؟ اچھا، اب اس کو آپ دو طرح سے لے سکتے ہیں، یعنی اللہ آپ کو روک رہا ہے، یا اللہ کا وہ قائم کردہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کو روک رہا ہے۔ یہ دو باتیں یہاں پر آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آپ نوٹ کیجئے گا پریکٹیکلی، آپ اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھیے گا، یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام غلط کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رکاوٹ کے لیے ایک آواز اندر سے آتی ہے، اور وہ حائل ہوتی ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، کہ اللہ اسے خبردار کرتا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اللہ کا حائل ہونا آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اللہ کا حائل ہونا، اور حائل ہونے کو رکاوٹ کو کہتے ہیں حائل ہونا۔ تو یہاں پر اللہ اپنے بندے کو خبردار کرتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ بچوں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ آیت نمبر 24 کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، جاوداں زندگی بخشتا ہے، ہمیشہ والی زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ روبرو کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بیٹا یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ باکس میں پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، اور تقوی اختیار کرو۔ فِتْنَةٌ، آزمائش، فتنہ، لا تصیبن، نہیں پہنچے گا، لا تصیبن کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پہنچے گا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا۔ بچوں یہاں پر نا ہمیں یہ خبردار کیا جا رہا ہے ایک آزمائش سے، فرمایا کہ ڈرو اس آزمائش سے۔ اب ذہن میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ بھئی وہ کون سی آزمائش ہے؟ لا تصیبن الذین، جو خاص طور پر جو نازل نہیں ہوگی، جو نہیں پہنچے گی، وہ کون سی آزمائش ہے؟ جو ظالموں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گی، بلکہ عام لوگوں کو بھی ساتھ ہی پہنچے گی۔
یعنی یہ جو فتنہ یا یہ جو آزمائش آئے گی یہ صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، یا یہ جو آفت ہے یا یہ جو فتنہ ہے یا یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو مصیبت ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں پر نہیں آئے گی جو ظالم ہیں، بلکہ ظالموں کے ساتھ جو نارمل لوگ ہیں ان پر بھی آ جائے گی۔ اچھا کیوں بھائی ان پر کیوں آئے گی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ان پر کیوں آئے گی؟ تو بچوں آئیے یہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پرانی امتیں گزر چکی ہیں نا بچوں، ان میں نا ایک فتنہ، ایک آزمائش آئی جس میں وہ ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے خبردار کر دیا۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی نشانی دیکھیں کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ بھئی وہ اس فتنے سے تم ڈر کے رہنا، بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسا ہی کرنے لگ پڑو، تو پھر تمہارا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا جو ان کا ہوا۔ اچھا ان کا حال کیا ہوا تھا، یہ سوال ہے کہ ان کا حال کیا ہوا تھا؟ ان کا حال یہ ہوا کہ بچوں وہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کے اچھے اعمال کرنے والے لوگ تھے نا، وہ خود تو اچھے عمل کرتے تھے مگر دوسروں کو اچھے عمل کرنے کا نہیں کہتے تھے۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ خود تو بندہ نماز پڑھے دوسروں کو نہ کہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور کام وہ کرتے تھے، ایک تو یہ کرتے تھے کہ خود تو اچھے کام کرتے تھے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ دوسری طرف اگر آپ نوٹ کریں تو دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ برا کام خود تو نہیں کرتے تھے، خود برائی سے بچتے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، خود تو صحیح رہتے تھے، مگر جو کوئی ان کے سامنے کوئی برا عمل کر رہا ہوتا تھا اس کو منع نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان خود تو اچھا کام کرے مگر دوسروں کو نہ کہے، اور اسی طرح انسان خود تو برا کام نہ کرے مگر دوسروں کے برا کام کرنے پر خاموش رہے، خود تو نہیں کر رہا مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کر رہا، تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اے میرے بندو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم ایسا مت کرنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا حال بھی پھر ویسا ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر کیا کر دیا گیا؟ غرق کر دیا گیا، اور اللہ کا عذاب جب آیا تو پھر ظالموں پر تو آیا ہی، جو برے کام کرتے تھے ان پر تو آیا ہی، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ وہ اچھے کام کرتے تو تھے مگر کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، برے کام سے بچتے تو تھے مگر دوسروں کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے۔ آئیے بیٹا اس آیت کے ہم لفظی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 کا بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ انورٹڈ کامز میں دیکھیے گا، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ہوم ورک ڈائری آپ نوٹ کر لیجئے، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، آیات کا ترجمہ نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔